سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین بنے. پہلا دن تھا، مجلس لگی ہوئی ہے، سنترت لگی ہوئی ہے. اللہ اکبر، دو معصوم بچیاں آتی ہیں چھوٹی اور آ کر شور مچاتی ہیں، لیکن جو دربان تھے اسے آگے نہیں جانے دے رہے، آگے نہیں جا رہے، آگے تک وہ نہیں جا سکے. تو صدیق اکبر کی کان میں وہ آواز آئی، اس نے کہا ان بچیوں کو آنے دیا. جب بچیوں کو آنے دیا تو ایک دائیں طرف کھڑی ہوئی، ایک بائیں طرف کھڑی ہوئی اور کہا چاچا جان اب آپ بڑے ہو گئے ہو، آپ امیر المومنین بن گئے ہو، آپ مسلمانوں کے بادشاہ بن گئے ہو، آپ خلیفہ بن گئے ہو. پہلے آیا کرتے تھے، ہماری بکری کا دودھ نکالا کرتے تھے، مینگنیوں کو صاف کیا کرتے تھے، ہماری بکری کو چارہ ڈالا کرتے تھے، ہمیں دودھ گرم کر کے پلایا کرتے تھے، ہمیں لوری دے کے سلایا کرتے تھے. اب بتاؤ چاچا جان ہمیں دودھ کون پلائے گا، بکری کو کون سنبھالے گا، ہمیں لوری دے کے کون سلائے گا؟ اب تو بڑے ہو گئے نا، امیر المومنین ہو گئے نا. عمر اللہ اکبر، ابو بکر صدیق نے کھڑے ہو کر مجمع میں دونوں بچیوں کو گود میں اٹھایا اور کہا کہ خدا کی قسم حضرت ابو بکر کل بھی غلام تھا اور آج بھی غلام ہے. کل بھی تمہاری بکریوں کا دودھ نکالا کرتا تھا، آج بھی تمہاری بکریوں کا دودھ نکالا. یہ ہمارے اسلاف اس تعلیمات کو لیا. مشائخ نے ساری زندگی ان پر گزاری ہے. شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کعبے کا خلاف پکڑ کے رو رہے ہیں. 3 دن کے بعد جب دیکھا گیا کوئی اور نہیں تھا، وہ شیخ عبدالقادر جیلانی تھا. اندازہ کریں ہم نے کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنے جرم کرتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اصحاب رسول اور اہل بیت رضوان کی تعلیمات اور مشائخ کی تعلیمات پر عمل. اور اصل روح سید السادات تشریف فرما ہے کہ اصل روح جو ہے وہ ہونی چاہیے. اصل روح یہاں سے ہو کہ ہم دین کو سمجھیں، نہ کہ آپ مجھے کرسی دیں میں آپ کو کرسی دوں، آپ مجھے سیٹ دیں. اس کی ضرورت نہیں ہے. عند اللہ عند رسول ہونی چاہیے کہ یہ یاد رکھیں کہ صدیق اکبر کی بات، چونکہ ہمارا ایک سلسلہ نقشبندیہ ہے، بس اتنی سی ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ صدیق اکبر کے پاس ایک غلام آیا اور اس غلام نے کہا مجھے میری مدد کر دیں. آپ نے فرمایا اچھا چلو گھر پہ. جب گھر پہ لے کے گئے تو دروازہ بہت بڑا تھا. وہ غلام خوش ہوا کہ کچھ ملے گا. جب اندر دروازہ کھولا گیا تو پھٹی ہوئی ٹوٹی ہوئی چٹائی تھی، اس پر بٹھایا اور سرکہ اور انگور وغیرہ کچھ کھجوریں لا کر پیش کی. غلام سے پوچھا کہ کیا چاہتا ہے؟ کہا اس حاجت کے لیے ہے. کہا ایسے کر عثمان کے پاس چلا جا، عثمان کے پاس چلا جا، وہ تیری مدد کرے گا. جب وہ جانے لگا اس نے کہا حضور میں آپ کا نام لے لوں کہ مجھے امیر المومنین نے بھیجا ہے؟ کہا نہیں میرے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہی سند کافی ہے کہ تم مصطفیٰ کا غلام ہے، یہی سند کافی ہے کہ تم نبی کا غلام ہے، تو صحابہ کا غلام ہے، پنجر پاک کا غلام ہے، اہل بیت رضوان کا غلام ہے، ولیوں کا غلام ہے. یہی سند تیرے لیے کافی ہے. تو اپنے لیے یہی سند مضبوط کر لیں. یقین مانیں اس دنیا میں بھی آباد رہیں گے، اس دنیا میں بھی آباد رہیں گے.